بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ مثلہم کیوں کہا؟ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، تم جیسا، اس کا مطلب ہم زندہ نہیں ہوں گے، ہم جیسے لوگ زندہ کریں، یہ ہرگز نہیں، آپ ہی زندہ دوبارہ کوئی اور۔ پھر مثل کیا ہے؟ اس لیے قیامت کے دن آپ کی سب کچھ تبدیل ہو جائے گی، یہ قد قامت نہیں ہے، آپ کی شکل صورت قدر بہت سارے مختلف ہو گئے، بالخصوص اہل جنت کا سب کیا جوان 32 سال تبدیل آئی، تو اس لیے کہا مثل، تم تو دنیا میں اتنا سا 6 فٹ تھا، آج تمہارا 30 فٹ کے تو مثل آ گیا، اس لیے اس آیات میں اگر مثل لہم کہا، نہیں سمجھو آپ نہیں اٹھیں گے، آپ کی دوسرا حقیقت اٹھائے گا تو اس سے کس طرح حساب کتاب لے گا اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ ہم تو دنیا میں نہیں تھے، اور جب قائم ہو گیا نا، ہم کون سے کوتاہی کر کے آ گئے، کون سے کفر کر کے آ گیا، گناہ کر کے آ گیا، ہم تو نیا مخلوق پیدا کیا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اگر مثلہم کہا سمجھنا چاہیے، یعنی تم جس صورت میں دفن ہو گیا تھا اسی صورت میں نہیں ہوں گے، اور ایک صورت میں، لیکن ہے تو حالانکہ یخلق مثلہم۔ اس میں اور بھی ہے کہ ابھی جو کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ سب نظر آنے لگے، وہ بھی نظر، ہم فرشتے کہاں دیکھتے ہیں، جن کہاں دیکھتے ہیں، نہیں وہ جو ہم نظر آ گا وہ مثلہم میں نہیں آ رہا، اور ہم سنتے بھی وہ نہیں ہیں، سب سنائی بھی دے گا، لیکن وہ مثلہم میں نہیں آئے گا، وہ قیامت والے وہ قیامت والے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور حیثیت ہے، لیکن آپ کے اندر جو تبدیلی ہے یہ مثلہم ہو سکتا ہے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ اجل، اجل کیا ہے؟ مقرر ٹائم، محدود رکھ دیا، لا ریب فیہ، اس ٹائم میں کچھ بھی شک نہیں ہے، لیکن یہ ظالمین کافرین اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اب مطلب انکار کر دیا، رد کر دیا۔ حَلَا يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ۔ جب وہ اجل آ گیا قیامت کی، کب؟ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، نہ کسی ولی کو، نہ نبی کو، نہ فرشتے کو، خضر علیہ السلام کو بھی نہیں بتایا۔ کیوں ہم نے خضر کیوں کہا؟ کیونکہ خضر وہ اللہ کے بندہ ہے جس کو اللہ نے اپنے خصوصی علم سے کچھ عطا فرمایا، لدنی کہا، پھر بھی اس کو نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ ٹائم جب آ جائے گا محدود، بس ایک حکم صادر ہو جائے گا، اے اسرافیل کیا کر، پھونک مار، وہ ہاتھ میں لے کے انتظار کر رہا اللہ تعالیٰ کب حکم دے گا، جب حکم دیں گے تو وہ پھونک ماریں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس دن پھونک ماریں گے، یہ قیامت کی پھونک نہیں ہے، یہ سب کو فنا کرنے کی پھونک ہے، کوئی جاندار نہیں بچے گا، إِلَّا وَجْهَ رَبِّكَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، سب کچھ فانی ہے، تیرے رب ذات کے سوا کوئی ذوالجلال والاکرام، وہ اجل۔ اب یہ سب مرنے کے بعد کتنی وقفہ ہے، بہت اختلافات ہیں، کسی نے 40 دن کہا، کسی نے 40 مہینہ کہا، 40 سال بھی کہا، جو بھی ہے
ایک وقفہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل کو زندہ کر کے کس طرح زندہ کرے؟ ایک حکم ہے، کن اٹھ جا اے اسرافیل اٹھ جا، اور یہ پھونک، وہی سور اس کے ہاتھ میں دے دیا، سور دوبارہ پھونک مار دیا تو لوگ زندہ ہو کے نکلنا شروع ہو. وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اب یہ لوگ اٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ جو عمیان کہا وہ کیا ہے. اس کا مطلب سارے لوگ اندھے نہیں اٹھیں گے، ینظرون دیکھ رہے ہیں. جو اندھے اٹھا رہے ہیں اس کی جرم کے حساب سے. کیا ابو لہب کے جرم وہ اس دوسرا اس کے کم جو اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ فرعون کے جرم اس کی برابر ہو سکتا ہے؟ مشرف کے برابر ہو سکتا ہے؟ کچھ تو فرق ہے وہ. ٹھیک، تو اس لیے اپنے اعمال کے مطابق حشر ہوگا قیامت کے دن. یہ نہیں سمجھے سب لوگ اندھے اٹھیں گے، مخصوص لوگ ہوں گے جو اس کو اللہ تعالیٰ اندھا اٹھا. اس لیے آیات کہتے ہیں فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، لیکن وہ تو صرف کفر کو اختیار کیا. اچھا، قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ، قُلْ کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے کہہ بھی دیا، ورنہ اس کو قل کہنے کی ضرورت نہیں. صرف یہ کہتے لو انتم تملکون خزائن، اگر تم لوگ اللہ کے خزانہ بھی مل جائے، یہ کہنا کافی ہوتا. لیکن اللہ کے رسول اللہ کے وحی میں خیانت نہیں کرے، کم بیشی نہیں کرے، نہ کم کرے گا نہ زیادہ کرے. اس لیے اللہ نے جب قل کہا، رسول اللہ نے یہی لفظ کہہ کے سنایا. قل کہہ دو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو انتم تم تملکون، تمہارے قبضے میں مملکت میں تیرے رب کے خزائن. یہ کس آیات سے منسلک ہو رہا؟ پچھلی جو آیات پڑھ چکے ہیں. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. یہ ظالمین اس ہدایت کو رد کر کے کفر کو اختیار کیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں اس کی مصلحت ہے. اگر ایمان کو اختیار کیا، منہج کی اتباع کرنا پڑے گا، رسول کی حکم اتباع کرنا پڑے گا، ان کا حکم ماننا پڑے گا. اس لیے قبول نہیں کر رہا. کیوں؟ ہمارا سیادت ہے، فائدہ ہے، دولت ہے، بہت کچھ ہے. ان کو بچانے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے ایمان کو رد کر رہا. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. تم دنیا کی ہوس، دنیا کی متاع ملنے کے لیے ایمان قبول نہیں کر رہا. کیا دنیا کیا ہے تیرے پاس؟ اگر سارے خزائن اللہ کے خزانہ بھی تم کو دیں گے نا، پھر بھی تم قائل نہیں ہو. یہ انسانی فطرت ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا بنی آدم 2 وادی سونا چاندی دیں گے. لَأُعْطِي ابْنُ آدم وادیان من ذهب، ابن آدم کو 2 وادی سونے. وادی سمجھ رہے ہیں؟ جی جی، پہاڑوں سے گھیرے ہوئے مکان. اگر 2 وادی بھی دے دیا پھر بھی وہ بس نہیں کریں گے. لَبْتَغَى الثَّالِث، تیسرے کی تلاش میں رہیں گے. ایسا ہے نا؟ صحیح. جب اللہ کے رسول نے کہا تھا ایسا ہی ہے. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کا پیٹ اس کی بنے گا جب مٹی ملے گا. تو یہاں تم ایمان نہیں لا رہا ہے دنیا کی تھوڑی سی متاع کی وجہ سے. یہ کیا ہے؟ اگر لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اللہ کے خزانے میں کیا نہیں ہے یا کس چیز کی کمی ہے. وہ ان من شیء، سورہ حجر میں
الا عندنا خزائن، ہر من شيء جب کہا بلا استثناء، ہر چیز کی خزانہ میرے پاس ہے. الا عندنا خزائن وما ننزل الا بقدر، لیکن میں حساب سے نازل کرتا ہوں. کس کو کتنا دینا ہے، کس وقت دینا ہے، اسی حساب سے میں دیتا ہوں. حکمت الہی. اس لیے اگر تمہیں اللہ کی ساری رحمتوں کا خزانہ بھی دیا، اذن لامسکتم، امسکتم کیا، مٹھی بند کرو. ترجمہ کیا ملے گا؟ کیوں مٹھی بند کریں گے؟ خشیت الانفاق، کہ ہم خرچ کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا یا غربت آ جائے گی. خیر غربت کی تب تو نہیں سوچتے ہیں، وہ غربت کی سوچتے ہیں کہ جس کے پاس صرف 1000-2000 روپیہ ہے، وہ اگر خرچ کریں گے تو میں غریب ہو جاؤں. لیکن جس کے پاس اربوں کروڑوں ہے وہ غربت کی نہیں سوچے گا. بھائی میرے پاس 1 ارب ہے، اس میں اگر 10,000 روپیہ خرچ کیا تو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں. غربت کہاں سے آئے گی؟ لیکن ابھی جو کا ہوس ہے، پیٹ نہیں بھرتا ہے، اس لیے خرچ نہیں کرتے. خرچ کروں گا تو 2 وادی ہے، تیسرا کر، میں تو تیسرا جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اب یہاں سے خرچ کروں گا نہیں. اس لیے کیا لامسکتم خشیت الانفاق وکان الانسان قطور. کس کو کہتے ہیں؟ کنجوس مارواڑی. عربی میں ایک تو بخیل ہے، اردو میں بخیل کہتے ہیں. بخیل کس کو کہتے ہیں؟ کنجوس. لیکن قطور اردو میں نہیں ہے. عربی میں بخیل بھی ہے، قطور بھی ہے. جو خرچ نہیں کرتا ہے بخیل ہے. جو اپنے بال بچے کے لیے خرچ نہیں کرتا ہے بخیل. جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا وہ قطور ہے. لقد قترت على نفسك، میں اپنے اوپر بھی ضرور کیا. ایک اردو میں نہیں میں کیا کر رہا، لیکن عربی میں اللہ نے واضح کر دیا یہ بخیل ہے جو دوسری کے لیے خرچ نہیں کرتے ہیں، جو اپنے لیے بھی خرچ نہیں کرتے ہیں. ھذا قطور. تو پہلے والا ہمارا گھر کا سربراہ جو تھا وہ سالن میں تھوڑی سی یوں ٹچ کر کے روٹی کھاتے تھے. بچے سب پریشان ہیں. جب باپ مر گیا تو اس خوش ہو گیا، چلو اب کھانے ملیں گے. اس کے بڑے بھائی جو ہے، بڑے اولاد میں، اس کے سربراہ میں آ گیا. وہ کیا کر، باپ تو تھوڑے سے ٹچ کر کے کھاتے تھے، جو بڑا آ گیا وہ چوری اشارہ کر کے سالن کو دکھا کے کھا لیتے. اور وہ دیکھ ہمارے باپ کو اس سے اچھا تھا، کم از کم تھوڑے سے سالن میں ملاتے تھے. یہ قطور. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ 9 آیات. واو عطف پہلے آیات سے، لام تاکید، قد کیا ہے؟ تحقیق، یعنی تاکید کے ساتھ دیا ہے موسیٰ کو. اگلی کون سے آیت سے موسیٰ کی وہ آیت نمبر کیا ہے جس نے کہا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا. آیت نمبر کیا ہے؟ ہم ایمان نہیں لیں گے جب تک آپ یہاں سے نہر نہیں نکالیں گے اور آپ کے لیے ایسے گھر ہو من زخرف اور تب یہ مطالبات ہے نا، یہ اس سے منسلک ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے کیا مانگ رہے تھے؟ ہم تو موسیٰ کو 9 آیات بن مانگے دیا، پھر نہیں مان لیا. آتے ہی نا کیا مطلب؟ عطا کیا. جب آتا ہی رکھا اس کو مطلب مانگے نہیں ہونا. وہ آیت نمبر 91 اس سے منسلک ہے. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر. صحیح.
تو آپ کی قوم کیا مانگ رہے ہیں ہمیں پتا ہے، کچھ بھی نہیں سنیں گے یہ لوگ. آپ سے پہلے موسیٰ کو ہم نے 9 آیات دیا تھا، اس نے مانگے بھی نہیں ہم سے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے، اس لیے میں نے بن مانگے موسیٰ کو دیا. یہ کون سی 9 آیات؟ جو فرعون کے متعلق ہے، جو بنی اسرائیل کے متعلق ہے، وہ 9 آیات میں شامل نہیں ہے. ہم گن سکیں گے کون سے 9 آیات؟ عصا، ہاتھ کو بغل میں ڈبا کے نکالنا، چمکدار ہونا. 2 ہو گیا وہ تو بنی اسرائیل. میں نے ابھی کہا نا یہ موسیٰ کے متعلق ہے. عصا پانی میں میڈک اور اخذنا بالسنین، سنین یعنی اس کا کھیتی باڑی جو ہے وہ خود کر دیا. 3 ہو گیا. اب طوفان والجراد والقنبلہ والضفادع والدم، آیات مفصلات. یہ 9 آیات اللہ نے موسیٰ کو دیا فرعون کو دکھانے کے لیے. باقی بنی اسرائیل کے لیے جو تو من سلوہ اور پہاڑ کو اس کے اوپر جیسا گرا رہا ہے، ایمان لانے کے لیے نہیں. میں نے ایک دفعہ غلطی سے کہا ایمان دلانے کے لیے، ڈرانے اس کو منہج پر عمل کرانے کے لیے، دین پر قائم رہنے کے دین پر قائم کرنے کے لیے. وہ ہم بھی کرتے ہیں. یہ حدود کیا ہے اسلام میں؟ ٹھیک ہے. تو جب وہ کافر ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ہم اس کو سزا نہیں دیں گے. لیکن جب مسلمان بن گیا، مسلمان بن کے جیو، ورنہ ہم تم کو سزا دیں گے. سمجھ میں آ رہی؟ تو لا اکراہ فی الدین کو غلط مت سمجھو. کچھ لوگ امنمانی کرتے ہیں، سارے معصیت کرتے ہیں، جب نصیحت کرتے تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ہم کہیں گے تم سمجھ نہیں پا رہے ہو دین کو، سارے جبر تو دین میں ہے. تو لا اکراہ فی الدین ہے، تم جب تک مسلمان نہیں ہو ہم کوئی آپ کو مجبور نہیں کریں گے مسلمان بننے کے لیے. یہ مطلب لا اکراہ فی الدین. جب دین کو سوچ سمجھ میں آ گیا اور منمانی کریں گے، یہ معاشرہ تیرے گردن ٹوٹ گیا، تو اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. آیات یہ 9 آیات بنی اسرائیل کو من سلب اور پہاڑ اس کے اوپر گرانے کی دھمکی دے کے سمندر پر عصا مار کے پار کرانا، یہ بنی اسرائیل کے لیے. 12 چشمے پتھر پر عصا مار دیا، 12 چشمہ. مچھلی کا تھا. یہ آیات ان 9 میں سے نہیں ہے، یہ مخصوص ہے. اللہ تعالیٰ سے وہ آیات ذکر کر رہا جو فرعون کو دکھانے کے لیے، ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ کیا بات ہے؟ آپ کس سے سوال کریں گے؟ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے فَاسْأَلْ، سوال کر. کس سے؟ بنی اسرائیل سے. تو موسیٰ تو ہے نہیں، اور موسیٰ کے ساتھ جن لوگوں نے یہ آیات دیکھ چکے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ہے. ہم کس سے پوچھیں گے؟ جب اللہ کہہ رہا فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، سمجھنا چاہیے بنی اسرائیل اگر وہ نہیں ہیں لیکن اس کے آبا اجداد کے تاریخ سب اس کے سامنے موجود ہے. دلیل، جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو مدینہ منورہ میں کتنے قبائل ہیں یہود کی؟ 3 بنی نظیر، بنی قریظہ، بنی قینقاع. وہ لوگ محرم 10 محرم میں روزہ رکھتے ہیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ 10 محرم میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بولا ذاک یوم نجى الله فيه موسى وبني اسرائیل من فرعون. وہ دن ہے 10 محرم جو اللہ نے موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلایا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. تو واضح ہو گیا اس کے ذہن میں، اس کے تاریخ میں
اور اس کے آبا اجداد کیا کیا کر کے آئے ہیں سب ہے، اور کس کو بندر بنا دیا تھا وہ بھی بتایا، القردہ والخنازیر وہ بھی بتایا۔ جب ان سے پوچھیں گے وہ تو فلانا قبیلے ہم تھوڑی وہ یہ کہیں گے، لیکن اس کی ریکارڈ میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پوچھو بنی اسرائیل سے، 9 آیات دیا تھا دیا نہیں دیا۔ فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءہم، جب آیا تھا، فقال له فرعون، کس کو کہا فرعون نے؟ موسیٰ۔ 9 آیات آمنے سامنے دیکھنے کے باوجود اس کی شرکسی، کیونکہ انا ربکم کہتے میں تمہارا رب ہوں، اور عام رب بھی نہیں، الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں اعلی رب ہوں۔ تو پھر موسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ مسحورا۔ فقال له فرعون انی لأظنک، مجھے تو لگ رہا ہے موسیٰ تم مسحور ہو، تمہارے اوپر جادو کے اثر ہے۔ دیکھ کر کافر کبھی عقل مند نہیں ہوتا، جو اپنے آپ کو رب سمجھ رہا ہے بہت بڑا کا عقل والا ہونا چاہیے۔ وہ سردار جو قوم ہے سب سے اعلیٰ عقل والا، تم تو صرف سردار نہیں رب کہہ رہا، تو تم یہی بات بول رہا۔ جس دن ساحرین کو مقابلے کے لیے لائے، جادوگروں کو، اور سب سجدے میں گر پڑے ہیں جادوگر، اس دن فرعون نے کیا کہا؟ میری اجازت کے بغیر نہ کر لیا۔ اس کے علاوہ انہ لکبیرکم، یہ تمہارا استاد ہے جو تم کو سحر سکھایا، جادو سکھایا۔ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا استاد ہے جو تم سب کو جادو سکھایا، تم اس کے شاگرد ہو، اس لیے اس کے سامنے جھکے سجدے میں گر پڑے۔ تو اس دن تو اس کو بہت بڑا جادوگر کہہ رہتا، تاج مسکور کیسا ہو گیا؟ بھائی تم نے کہا تھا نا کہ بہت بڑا جادوگر ہے، جب جادوگروں کا استاد ہے اس پر کون جادو کر سکتا ہے؟ وہ تو سب کاٹ دے گا۔ تو کس منہ سے کہہ رہا تم مسحور ہو؟ یعنی کافر کی کلام میں بھی تضاد ہے، حکمت کی بات نہیں، عقل کی بات کبھی نہیں سنیں گے۔ وہاں کہتے ہیں کبیر کو، یہاں کہتے ہیں مجھے لگ رہا تم مسحور ہو، جادو کے اثر سے پریشان ہو، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ جواب اسی طرح دے دیا موسیٰ، بھئی تم برائی کریں گے ہم بھی برائی کریں گے، جو پہلا کرتے وہ زیادہ ظالم ہے، ایسا ہے نا؟ تو موسیٰ نے کیا کہا؟ لقد علمت، ارے تم اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، تم جانتے ہو جو کچھ ہو تمہارا آنکھوں کے سامنے ہو، ہم جو کر رہے ہیں، جو دکھا رہے ہیں، معجزہ دکھا رہے ہیں، آیات سب تم دیکھ چکے ہو۔ لقد علمت ما انزل ہؤلاء، یعنی اس سے واضح اور موسیٰ بھی بہادر تھا، کچھ بزدل نہیں۔ اگر بزدل ہوتا تو اتنا بڑا بادشاہ جو انا رب کہتے اس کے سامنے اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ یہ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں۔ لقد علمت، تمہیں پتا ہے، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، بصائر واضح، بصائر ترجمہ کیا ہے؟ یہی ہے، واضح بصیر، اتنے واضح آیات تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے دکھا رہا ہوں۔ وانی لأظنک، تم سمجھ رہے میں مسحور ہو، میں تو سمجھتا ہوں تم مصبور ہو۔ انی لأظنک یا فرعون مصبورا، مصبور کا مطلب ہلاکت تمہارا مقدر ہے۔ اور کیا معنی ہے مصبور میں؟ شامت زدہ، شافت زدہ، شامت یعنی وہی ہلاکت ہے، تمہارا مقدر میں کیا ہے؟ ہلاکت ہے، یا تو بلا کے مقابلے شامت کا، ٹھیک ہے؟ چلو مسحورا،
مشہور اگر ہے پریشان حال ہے یا پاگل ہے، تو پاگل مشہور سے بہتر نہیں ہے، جس کی ہلاکت ہے، شامت ہے۔ بھائی پاگل تو پھر بھی جی رہا ہے اور خوشحال زندگی جی رہا، کوئی پریشانی نہیں، جو مرضی ہے کر رہا ہے، کوئی ٹھوکنے والا نہیں، کتنی خوش نصیب ہے۔ اور سب سے عظیم بات، قیامت کے دن کوئی حساب بھی نہیں۔ تو پاگل تو خوش ہے، خوش نصیبی اس کی مقدر ہے، جو اس کے نصیب میں ہلاکت ہے، دونوں برابر نہیں ہے۔ فرعون، تم نے کہا میں پاگل ہوں یا مسحور ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم ہلاک ہونے والے ہو، جیسا اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہوگا، ورنہ یہ نہیں کہتے میں تم کو ہلاکت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو موسیٰ کی قول میں ہلاکت ہے، فرعون کے قول میں خوشحالی ہے، موسیٰ کے لیے پریشانی نہیں ہے۔ محبوبہ آپ کے رزق کو چھوڑ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔